ایک سوال لے لیتے ہیں، یہ کرپٹو کرنسی کے حوالے سے ہے، بٹ کوائن کا بھی ذکر آیا ہے کہ اس حوالے سے بتا دیں۔ تو دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بٹ کوائن اور اس طرح جتنے بھی کرنسیز ہے ان میں شرعی حوالے سے کرنسی بننے کی صلاحیت ہے، کیا ہم یہ تسلیم کر سکتے کہ یہ کرنسی ہو سکتی ہے؟ اور دوسرے اس میں فراڈ کا عنصر ہے جس کا مفتی ارشاد صاحب نے بھی تذکرہ کیا۔ جہاں تک پہلی بات ہے تو اس حوالے سے ایک رائے تو یہ پائی جاتی ہے کہ یہ محض فرضی چیز ہے، خیالی چیز ہے، اس کا کوئی بھی وجود نہیں ہے، تو ایک فرضی خیالی چیز کو ہم کیسے کرنسی مان سکتے ہیں؟ لیکن بظاہر یہ بات کمزور ہے، اس طرح فرضی خیالی نہیں ہے، اس کا ایک وجود ہے اور بہت سسٹمیٹک وجود ہے اس کا اور جو بلاک چین کا جو ایک طریقہ ہے سائنٹیفک میتھڈ، اس سے بڑا محفوظ بھی اس کو بنایا گیا ہے اور اس کے بہت سارے فوائد بھی ہو سکتے ہیں جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ جو بہت زیادہ افراطی زر تفریطی زر کی چیزیں ہوتی ہے یہ بھی اس سے کنٹرول ہو سکتی ہے، لیکن یہ ساری باتیں جب یہ ریگولیٹڈ سسٹم کے اندر ہو اور باقاعدہ سرکاری سطح پر اس کی نگرانی ہو اور اس میں جو فراڈ کے عناصر ہو سکتے ہیں اس پہ نگرانی ہو اور اس کی نفی اس سے کی جائے، اس کا خاتمہ اس سے کیا جائے، تو تب یہ کرنسی کی صورت میں اور پھر کسی ملک کی معیشت میں حصہ ڈالنے کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب تک ایسا نہیں ہے تو محض یہ ہے کہ اس کے اتنے فوائد ہے، یہ ہے وہ ہے، تو عوام کے لیے ایسی چیزوں میں حصہ ڈالنا، انویسٹمنٹ یا اس کی خرید و فروخت یا جو بھی ہے تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں اشتباہ کے پہلو بھی بہت زیادہ ہے اور اس میں رسک کے پہلو بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ اس میں جو فلکچویشن کا ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، مہینوں کے حساب سے بلکہ دنوں کے حساب سے ہزاروں ڈالر اس کا ریٹ کم زیادہ ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہے جو اس کے انتہائی رسکی ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ تو جب تک سرکاری نگرانی میں اور جو ہر ملک کا اسٹیٹ بینک ہے اس کے نگرانی میں یہ چیزیں نہ ہوں تو اس وقت تک کا نہ تو اس کو کرنسی کے طور پر استعمال کی اجازت دی جا سکتی ہے، نہ ہی اس میں کاروبار کرنے اور انویسٹمنٹ کی اور تجارت کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ یہ خلاف احتیاط بھی ہے اور ساتھ یہ ہے کہ ملکی قانون میں اگر ممانعت ہے تو ملکی قانون جب خلاف شریعت نہ ہو تو اس کا ماننا شرعی تقاضا ہوتا ہے، اس پہ ایسا عمل درآمد لازم ہوتا ہے جیسے کہ شریعت کے احکام پہ ہوتا ہے۔ تو جب تک ملک کی قوانین اس کے بارے میں نافذ اور واضح نہ ہوں تو اس وقت تک ان چیزوں سے اجتناب ہی کرنا چاہیے۔ باقی یہ الگ ڈیبیٹ اور بحث ہے کہ کرنسی یہ بن سکتی ہے نہیں بن سکتی، تو اس کی قطعاً نفی نہیں کی جا سکتی کہ اس میں کرنسی بننے کی صلاحیت نہیں ہے، کافی امکانات ہے لیکن یہ خدشات بھی ہے۔ تو جب تک ریگولیٹڈ سسٹم میں یہ چیزیں نہیں آتی اس وقت تک ان سے اجتناب ہی کرنا چاہیے۔